السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، یعنی بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، کیا عہد و پیمان تھا؟ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں قتل نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے۔ عربی زبان میں سفک کے معنی ہوتا ہے بہانا، اڈیلنا، اور اس کا استعمال ہوا ہے دم کے ساتھ، معنی ہوا قتل کرنا، خون بہانا، فتنہ و فساد برپا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہود سے، بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے۔ دیکھیے، قتل بہت بڑا جرم ہے، خون بہانا بہت سنگین جرم ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی حفاظت کے لیے، انسانی جان کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام قرار دیا، اور بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لے کہ قتل نہیں کرو گے، اور یہ تعلیم ہم سے پہلے کی شریعت میں تھی، اور اسی شریعت کو ہماری شریعت کے اندر بھی باقی رکھا گیا کہ قتل کرنا سنگین جرم ہے، قتل نہیں کرو گے۔ اور بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عہد و پیمان لیے۔ ابھی ایک دو روز پہلے آیت نمبر 83 جب بیان کی جا رہی تھی تو اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان عہد و پیمان کا تذکرہ کیا ہے کہ شرک نہیں کرو گے، توحید پر قائم رہو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور قرابت دار رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے وعدہ لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک عہد و پیمان یہ بھی تھا جس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 84 میں کیا ہے کہ لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے۔ ہماری شریعت میں بھی قتل سنگین جرم ہے، ہماری شریعت میں بھی قتل سے روکا گیا ہے، اور ہم سے پہلے کی جو دوسری شریعتیں تھیں، یہودیت، نصرانیت اور دیگر جو مذاہب تھے، جو شریعتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام انسانیت کا سبق پڑھایا ہے، انسانیت کی تکریم اور انسانیت کا احترام کا درس دیا ہے کہ قتل نہ کرو، انسانی جانوں کی حفاظت کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنا اسلام کا واضح موقف ہے کہ قتل کرنا جرم ہے، قتل نہیں کرنا ہے، قتل سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد و پیمان لیا کہ قتل نہیں کرو گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں قرآن میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، مسلمان ٹیررزم ہے، دہشت گرد ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ کوئی کہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یا قرآن میں دہشت گردی کی تعلیم ہے۔ ابھی ہمارے ملک ہندوستان میں ایک 1.5 سال پہلے ایک بدبخت اٹھا تھا
اور وہ شیعہ تھا، اس نے کیا کہا کہ قرآن کریم کی کچھ آیتوں میں دہشت گردی کی تعلیم ہے۔ بتائیے، دہشت گردی کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے یہ عہد و پیمان لے رہا ہے کہ قتل نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے۔ اور ہماری شریعت میں کیا تعلیم ہے؟ ہماری شریعت میں، شریعت محمدیہ میں کیا تعلیم ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کا ناحق قتل کرتا ہے، کوئی آدمی کسی بھی آدمی کا، چاہے اس کا دین دھرم کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب والے کو، کسی بھی نفس کو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے مارتا ہے، قتل کرتا ہے، کیا سزا ہے؟ سزا یہ ہے کہ 100 اونٹ جرمانے میں دینا پڑے گا۔ 100 اونٹ جب ہم کہیں تو اس کی ایک بہت موٹی رقم ہوتی ہے، بہت بڑی موٹی رقم ہوتی ہے، کروڑوں کی ملکیت بنتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو کس طور پر بیان فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ کیا، اس میں سے آپ نے قتل نفس کو ذکر کیا، کہا نفس کا، جان کا مارنا ہے، یہ سنگین جرم ہے۔ بڑے بڑے جو کبائر ہے، گناہ ہے، ان میں قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ شرک کرنا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، ناحق مارنا، ناحق قتل کرنا، یہ سنگین جرم ہے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان لیا کہ قتل نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم جلاوت نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کو جلاوت نہیں کرو گے۔ جلاوت نے کیا ہے؟ کسی کے گھر کو اجاڑ دینا، گھر سے نکال دینا، بھگا دینا، نکال دینا، شہر بدر کر دینا۔ یہود کو تعلیم دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو مکلف بنایا گیا تھا کہ ایسی معصیت سے، ایسے جرائم سے، ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو جلاوت نہ کرو، گھر سے نہ نکالو، کسی کی زمین جائیداد اور گھر، مکان، دکان، پراپرٹی پر ناجائز قبضہ مت جماؤ۔ وہ آدمی رہتا ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ اس میں رہے گا، اس کا حق ہے۔ ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر سے، اس کے گھر سے نکال دیں اور شہر بدر کر دیں، نکال دیں؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، یہ پیغام دیا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو گھر سے مت نکالنا، جلا وطن مت کرنا۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، ہم جلا وطن نہیں کریں گے، کسی کو گھر سے نہیں نکالیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہی دینے والے تھے، تم اس کے شاہد بنے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہی یہودی تھے، یہی بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا کہ قتل نہیں کرو گے، جلاوت نہیں کرو گے، لیکن یہی بنی اسرائیل ہے، یہی یہودی ہے، جنہوں نے اقرار کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد مکر گئے، پیٹ پھیر لیے اور بدعملی کے فتنے میں شکار ہو گئے، اور خوب دھمال مچایا، اور خوب زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا، آپس میں خوب خون بہایا، قتل و غارت گری کی، اور پھر لوگوں کو گھروں سے، ان کے گھروں سے جلا وطن بھی کیا۔ جن عہد و پیمان کا، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ کام مت کرنا اور یہ کام کرنا، جو کہا تھا کم مت کرنا، اس کے قریب مت جانا، یہ کام مت کرنا، اس کو کرنے لگے۔ اور جن کو کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ عہد و پیمان لیا تھا اور وہ اس پر تیار تھے، راضی تھے، گواہ تھے، تو کرنے والے کام کو چھوڑ دیا، دونوں طریقے سے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ کرنے والی چیزوں کو نہیں عمل کیا، جو چھوڑنے والی چیزیں تھیں، بچنے والی چیزیں تھیں، دور ہونے والی چیزیں تھیں، اس میں داخل ہو گئے، یعنی نیکیوں کو چھوڑ دیا اور برائیوں میں داخل ہو گئے۔ اچھی چیزوں کو، نیکی کے کاموں کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا، اور برائی میں، گناہ میں داخل ہو گئے، فتنہ و فساد مچایا۔ منع کیا قتل کرنے سے، قتل کرنا شروع کر دیا، منع کیا جلاوطن نہیں کرنا، جلاوطن کرنا شروع کر دیا، زمین جائیداد پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ تو یہ یہودیوں کی تاریخ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی
اس بری روش کو یہاں قرآن میں ذکر کیا ہے۔ بیان کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطی ان سے ہوئی ہے ہم یہ حرکت نہ کریں، وہ گناہ ہم نہ کریں جو گناہ بنی اسرائیل کر کے عذاب میں داخل ہو گئے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اللہ کے عذاب کی مستحق ہو گئے، دنیا میں ذلیل ہوئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں تیار کیا ہوا ہے۔ تو ان غلطیوں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں اور نیکیوں پر قائم رہیں، برائیوں سے بچیں، اس سے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔